بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم خواتین و حضرات، موجودہ دور میں عالمی سطح پر مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں ان کا اگر ہم شمار کریں تو جو چند اہم مسائل ٹاپ پر نظر آئیں گے ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر خاندان کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایسے تصورات پیش کیے جا رہے ہیں جن سے خاندان کی نفی ہوتی ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام خاندان کا علمبردار ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خاندان کی اہمیت، اس کی عظمت، انسانی فطرت سے اس کا قریب ہونا، یہ انسانوں کے سامنے واضح کریں اور خاندان کا شیرازہ منتشر کرنے کی جو عالمی سطح پر سازشیں ہو رہی ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں۔ محترم بھائیوں بہنوں، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیکس کا جذبہ ودیعت کیا ہے۔ عمر کے ایک خاص مرحلے تک پہنچ کر آدمی اپنے اندر صنفی کشش محسوس کرتا ہے، چاہے کوئی نوجوان لڑکا ہو یا کوئی لڑکی ہو، صنف مخالف کی طرف اس کو کشش محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو صنفی جذبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ودیعت کیا ہے۔ اس تعلق سے انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے دو چیزیں پائی جاتی رہی ہیں، دونوں افراط اور تفریط پر مبنی ہیں۔ ایک رویہ تاریخ میں یہ پایا گیا ہے کہ جنسی جذبہ کو، صنفی جذبہ کو دبانا اور کچلنا یہ انسان کی معراج ہے۔ انسان کی نجات اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آدمی اپنے اس جذبے کو دبائے، کچلے اور اس سے بالکل قطع تعلق رہے۔ اس تصور نے رہبانیت کو فروغ دیا ہے اور اس کے مظاہر ہمیں ہندو جوگیوں میں بھی نظر آتے ہیں، لیکن تاریخ کی یہ گواہی ہے کہ اس جذبے کو دبانا اور کچلنا ممکن نہیں رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی کوشش کی ہے، فطرت نے ان سے زبردست انتقام لیا ہے۔ اس موقع پر اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ دوسرا جو رویہ ہے کہ جنسی جذبے کو کھلی چھوٹ ملنی چاہیے، آدمی جس طرح چاہے اس کی تسکین کر سکتا ہے۔ اس چیز نے اباحیت کے دروازے کو چوپٹ کھول دیا ہے اور اس کی وجہ سے طرح طرح کے تصورات پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تصورات بظاہر بہت خوبصورت نعروں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ تمام تصورات خاندان کے انکار پر مبنی ہیں۔ چاہے یہ ہومو سیکچولیٹی کا تصور ہو، چاہے یہ لیسبینزم کا ہو، یعنی مرد مرد سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرے، عورت عورت سے جنسی تسکین حاصل کرے۔ اسی طرح لیو ان ریلیشن شپ، یعنی نکاح کیے بغیر مرد عورت جب تک چاہیں ایک ساتھ رہیں اور جب چاہیں اپنی اپنی الگ راہ لیں۔ اس کے علاوہ
پری میرائٹل سیکس یعنی شادی سے پہلے بھی لڑکے اور لڑکی کو تعلقات استوار کرنے کا حق ہے. ایکسٹرا میرائٹل سیکس یعنی شادی ہونے کے بعد بھی شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر اکتفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ازدواجی زندگی سے باہر بھی جس طرح چاہے اپنے جنسی جذبے کی تسکین کر سکتا ہے. اسلام نے افراط اور تفریط پر مبنی ان تصورات کے درمیان اعتدال کا راستہ بتایا ہے. اسلام سیکس کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ اس کو صرف اور صرف نکاح کے دائرے میں محدود کرتا ہے. نکاح کے علاوہ جنسی تسکین کے تمام طریقوں کو وہ حرام قرار دیتا ہے. قرآن مجید میں مردوں اور عورتوں دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 ہے. اسی طرح عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 25 ہے. یعنی مرد نکاح کے دائرے میں اپنے آپ کو محدود رکھیں، اسی طرح عورتیں بھی اپنے کو نکاح کے دائرے میں محدود رکھیں. وہ نہ خفیہ آشنائیاں کریں اور نہ علل اعلان جنسی تعلقات قائم کریں. ان دونوں آیتوں میں حسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. حسن عربی زبان میں قلعے کو کہتے ہیں. تو گویا کہ اسلام نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ نکاح کی حیثیت ایک قلعے کی ہے. نکاح کر کے مرد اور عورت دونوں قلعہ بند ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کے تمام حربوں سے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں. محترم بھائیوں بہنوں، اسلام خاندانیت کا علمبردار ہے. اسلام خاندان کو وجود میں لاتا ہے. قرآن مجید کی سورہ النساء کی پہلی آیت ہے جس میں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں کے واسطے سے اس نے پوری دنیا میں مرد اور عورت پھیلا دیے ہیں. گویا کہ خاندان کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک اہم انسٹیٹیوشن ہے. اسلام اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. خاندان کی تشکیل پر وہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے تمام لوگوں نے خاندان اپنا وجود میں لائے، وہ تشکیل دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہم نے ان کی جوڑے بنائے، ان کی بیویاں بنائیں اور ان کی نسل چلائی. خاندان کا ہونا، بیویاں ہونا، بیویوں کے لیے شوہر ہونا، پھر ان کے ذریعے اولاد ہونا، پھر اولاد کی بھی شادی ہونا اور ان کے ذریعے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یعنی بھرا پورا خاندان ہونا. اسلام اس کو ایک نعمت قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 72 ہے. اللہ نے تمہاری جن سے تمہارے جوڑے بنائے اور تمہارے جوڑوں سے پھر تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے. اس آیت میں ازواج کا لفظ آیا ہے. ازواج کا ترجمہ بعض لوگ بیویوں سے کر دیتے ہیں.
یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. ازواج کے معنی جوڑے ہیں. بیوی کے لیے شوہر زوج ہے, شوہر کے لیے بیوی زوج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ازواج کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑے عطا کیے, ان کے ذریعے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے, اور تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا. پھر یہ کہتا ہے کہ وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. گویا کہ ان چیزوں کو عطا کیا جانا, جوڑے عطا کیا جانا, ان کے ذریعے بیٹے اور پوتے عطا کیا جانا ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نکاح کے ذریعے خاندان وجود میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زوجین کو جو نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں ان کو اولاد عطا کرتا ہے. والدین ہوتے ہیں, دوسرے رشتہ دار ہوتے ہیں. تو گویا کہ زوجین, شوہر بیوی, اولاد, والدین اور رشتہ داروں کے ذریعے ایک خاندان وجود میں آتا ہے. اسلام کی نظر میں محض خاندان کا قائم ہو جانا کافی نہیں ہے, بلکہ اسلام ایسی ہدایتیں دیتا ہے کہ ان کے ذریعے خاندان کو استحکام حاصل ہو, افراد خاندان کے درمیان خوشگوار تعلقات پیدا ہوں, ان کے درمیان گرم جوشی پائی جائے. اس کے تعلق سے اسلام نے کچھ ہدایات دی ہیں. آج کی میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ وہ اسلام نے کیا تدابیر بیان کی ہیں جن کو ہم اختیار کریں تو ہمارا خاندان ایک خوشگوار خاندان ہو سکتا ہے, ایک مثالی خاندان بن سکتا ہے. اس سلسلے میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام نے خاندان کا جو ڈھانچہ مقرر کیا ہے اسے باقی رکھا جائے, اس میں چھیڑخانی کی کوشش نہ کی جائے. اسلام نے جو اسٹرکچر خاندان کا بیان کیا ہے اس کی پیروی کی جائے. اس تعلق سے سورہ النساء کی آیت نمبر 34 بہت اہم ہے, بنیادی ہے. وہ آیت ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو نیک عورتیں اطاعت شعار ہوتی ہیں, وہ غیب کی حفاظت کرتی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسری آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228, اس میں فرمایا گیا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں کے اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان پر کچھ فرض عائد ہوتے ہیں, البتہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت دی. ان دونوں آیتوں میں خاندان کے افراد کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے, ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, یہ بیان کر دی گئیں. سورہ البقرہ کی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد اور عورت جو خاندان کے ارکان ہیں دونوں کے کچھ حقوق ہیں, دونوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. بیویوں کے حقوق شوہروں پر ہیں, شوہروں کے حقوق بیویوں پر ہیں. بیویوں کے جو فرائض ہیں وہ شوہروں کے حقوق ہیں, اور شوہروں کے جو فرائض ہیں وہ بیویوں کے حقوق ہیں. اسی طرح دوسرے افراد خاندان جو ہیں وہ تمام حقوق اور فرائض میں بندھے ہوئے ہیں. البتہ مردوں کو ایک درجہ بڑائی عطا کی گئی, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, مردوں کا درجہ یک گنا زیادہ. یہ درجہ کیا ہے اس کی وضاحت یہ سورہ النساء کی آیت میں بیان کر دیا گیا ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر قوام ہیں. یہ میل اور فیمیل کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ آیت خاص طور سے خاندان کے دائرے کو بتاتی ہے. شوہر
بیوی پر قوام ہے۔ قوام کا مطلب عام طور سے غلط سمجھا گیا ہے۔ قوام کے بارے میں عام طور سے ترجمہ کیا گیا حاکم۔ حاکم کا جب ترجمہ کیا جائے گا تو حاکم تو حکومت کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ عربی زبان میں قوام کے معنی ہے ہی نہیں۔ قوام کے معنی ہے نگراں، قوام کے معنی ہے حفاظت کرنے والا، قوام کے معنی ہے ضروریات زندگی پوری کرنے والا۔ تو گویا کہ مردوں کو عورتوں کا نگہبان بنایا گیا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے والا بنایا گیا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا بنایا گیا ہے۔ آج کے جدید اصطلاحات میں عرض کروں تو شوہر کو بیوی کا باڈی گارڈ بنایا گیا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے دنیا کے شرور و فتن سے، یہاں تک کہ اس کے حفاظت میں اپنی جان کی بازی بھی لگانے میں دریغ نہیں کرتا۔ آگے جو کہا گیا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہاں صراحت نہیں کی گئی ہے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ بعض پر افضل ہیں۔ کچھ اعتبار سے شوہروں کو فضیلت حاصل ہے، کچھ اعتبار سے بیویوں کو فضیلت حاصل ہے، دونوں کو مختلف اعتبارات سے ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، لیکن خاندان کی سربراہی اور نگرانی کی ذمہ داری اسلام نے شوہروں پر عائد کی۔ آگے کہا گیا فالصالحات قانتات، جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ قانتات کے لفظ میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والی بھی ہیں اور شوہروں کی بھی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نیک عورتوں کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے حافظات للغیب، وہ غیب کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ شوہر گھر سے غائب رہتا ہے، لیکن اس کو اعتماد ہوتا ہے کہ اس کی بیوی جو گھر میں ہے وہ اس کے کہنے پر چلتی ہے، وہ اس کے غائبانے میں کوئی خیانت نہیں کرتی ہے، نہ اپنے نفس کے بارے میں، نہ مال کے بارے میں، نہ گھر کے بارے میں۔ خاندان میں شوہر اور بیوی کے آپسی تعلقات کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی کمپنی اسی صورت میں ترقی کر سکتی ہے جبکہ اس میں جتنے ملازم ہوں، جتنے افراد ہوں، وہ سب اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دیں۔ کمپنی کے کچھ ملازمین کو پروڈکشن کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور کچھ ملازمین کو مارکیٹنگ کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہیں، الگ الگ کام ہوتے ہیں۔ ہر ایک اگر اپنی ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرے تبھی وہ کمپنی پھل پھول سکتی ہے اور وہ ترقی کر سکتی ہے۔ تمام افراد پر ایک باس بنایا جاتا ہے، کمپنی کا ایک ہیڈ، ڈائریکٹر، سربراہ بنایا جاتا ہے اور کمپنی کے تمام ملازمین کو اس کی اطاعت کرنے، اس کی بات ماننے، اس کی ہدایت پر چلنا لازم ہوتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ قابلیت کے اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، ایکسپیرینس کے اعتبار سے کمپنی کا کوئی ملازم باس سے فائق ہو، لیکن اگر اسے کمپنی میں رہنا ہے، صحیح طریقے سے کام کرنا ہے تو اس کو باس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو خاندان کا ادارہ ہے، جو مرد اور عورت کے ذریعے وہ تشکیل پاتا ہے، اس میں خاندان کی سربراہی عورت کو بھی دیا سکتی تھی، مرد کو بھی دیا سکتی تھی، لیکن اسلام نے خاندان کا جو اسٹرکچر بنایا ہے اس میں سربراہی کے مقام پر مرد کو فائز کیا ہے، شوہر کو فائز کیا ہے۔ اس لیے خاندان کا استحکام اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ اس اسٹرکچر کو، اس نظام کو باقی رکھا جائے۔ کوئی عورت اپنے ڈگری کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی تجارت کے اعتبار سے، اپنی ملازمت کے اعتبار سے،
اپنے مال و دولت کے اعتبار سے، سماجی حیثیت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ شوہر سے برتر ہو، لیکن خاندان کے نظام میں اس کو شوہر کی ماتحتی قبول کرنی پڑے گی۔ اسی صورت میں خاندان میں خوشگواری باقی رہ سکتی ہے اور خاندان کو استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر عورت شوہر کے اس مقام کو چیلنج کرے گی تو خاندان میں کبھی خوشگواری باقی نہیں رہ سکتی۔ میرے سامنے بہت سے ایسے کیس آتے رہتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان تنازع کے کیس آتے رہتے ہیں۔ تفصیل جان کر اس کا خلاصہ یہ سامنے آتا ہے کہ شوہر بیوی کی اطاعت نہیں کرتی، وہ اپنے مرضی کی مالک ہوتی ہے، کہیں آنے جانے میں، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی وہ آزادی چاہتی ہے کہ میں جو چاہوں کروں، شوہر نامدار مجھ کو کسی بھی صورت میں نہ ٹوکیں۔ اس کی وجہ سے پھر تنازعات شروع ہو جاتے ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات علیحدگی تک کی نوبت آ جاتی۔ استحکام خاندان کے لیے دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ ہے حقوق کی رعایت کی جائے۔ سورہ النساء کی جو پہلی آیت ہے، عام طور سے خطبہ نکاح میں اس آیت کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو۔ خاندان وجود میں آتے ہی، نکاح کے دو بول بولتے ہی حقوق اور فرائض لوگوں پر متعین ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آتے کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ اسلام نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ مشہور حدیث ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص چرواہا ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اس سے باز پرس کی جائے گی۔ آگے حدیث میں مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مرد کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے فالرجل رائن وہو مسئول عن رعیتہ، مرد رائی ہے اپنے گھر والوں کا اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح عورت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کے بچوں کی نگرانی کے سلسلے میں وہ ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور اس سے اپنے ماتحت زیر کفالت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ خاندان میں جیسا کہ میں نے عرض کیا حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں۔ مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں، عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں، اولاد کے حقوق والدین پر ہیں، والدین کے حقوق اولاد پر ہیں، بہو کے حقوق ساس سسر اور دیگر سسرالیوں پر ہیں اور ان کے حقوق بہو پر ہیں۔ اگر ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے تو کسی کے حقوق پامال نہیں ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے ہر ایک کو اپنے حقوق حاصل کرنے کی فکر ہوتی ہے، مجھے یہ حقوق دیے گئے ہیں، یہ حقوق مجھ کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ ہر شخص زور زبردستی کر کے، چیخ و پکار کر کے، اپنے حقوق کا تذکرہ کر کے وہ اپنے حقوق تو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق اس پر کیا عائد ہوتے ہیں اس سے وہ بالکل غافل ہوتا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹ کی جو 300 سالہ جو تاریخ ہے اس پر ہم نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ حقوق کو زبردستی چھین کر حاصل کرنے کی جدوجہد ہوتی رہی ہے۔ طاقتور لوگوں نے کمزوروں کو ان کے حقوق سے محروم کیا ہے، کمزور لوگ جو طاقتور ہوتے گئے ایک ایک حق ان کو حاصل ہوتا گیا، یہاں تک کہ
وہ اپنے بہت سے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اسلام نے حق کو حاصل کرنے کا تصور نہیں پیش کیا ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کا تصور پیش کیا ہے۔ حقوق اور فرائض، حقوق حاصل کیے جاتے ہیں اور فرائض ادا کیے جاتے ہیں۔ اسلام نے فرائض پر زور دیا ہے۔ ہر شخص یہ دیکھے دوسروں کے حقوق اس پر کون کون سے عائد ہوتے ہیں، وہ اس کے فرائض ہیں۔ ہر ایک فرائض ادا کرنے کی کوشش کرے تو خود بخود دوسروں کے حقوق ادا ہوں گے۔ تیسری چیز ہے جو خاندان کو استحکام بخشنے والی ہے، وہ ہے محبت اور رحمت۔ اسلام نے خاندان کی بنیاد محبت اور رحمت پر قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ الروم کی آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم کو ان کے پاس سکون حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس آیت میں ازواج کا لفظ آیا ہے۔ ازواج کا ترجمہ بیویوں سے کرنا درست نہیں ہے۔ بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی، دونوں کو آپس میں اس طرح رہنا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے وجہ سکینت بنے اور ان کے درمیان قریبی تعلقات پائے جائیں۔ اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے جوڑوں سے اور ہماری نسل سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہاں بھی ازواج کا لفظ آیا ہے۔ بیوی یہ دعا کرے کہ شوہر اور اس کی اولاد کے ذریعے اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو، شوہر یہ دعا کرے کہ اس کی بیوی کے ذریعے، اولاد کے ذریعے اس کو ٹھنڈک حاصل ہو آنکھوں کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نر للمتحابین مثل النکاح، دو آپس میں محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے زیادہ اور کسی چیز کے ذریعے محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس تعلق سے قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری بڑھ کر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں، احادیث میں بھی شوہروں کو مخاطب کر کے ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، معروف طریقے سے ان کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو۔ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو یہ سوچ لو کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت کچھ خیر رکھا ہو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں کی کوئی ایک عادت تم کو ناپسند ہو، دو عادت تم کو ناپسند ہو، نہیں، بلکہ کہا گیا عورتوں کا پورا وجود تم ناپسند کرتے ہو تو یہ بات سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی شرع مجسم نہیں بنایا ہے۔ ہر ایک میں اگر کچھ خامیاں ہوتی ہیں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اگر تمہاری بیویوں میں کوئی خامی ہوگی تو یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت کچھ خیر رکھا ہو۔ احادیث میں تو بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء، لوگو میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلا رویہ اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ہدایات دی، عقائد کی، معاملات کی، معاشرت کی، لوگوں کے حقوق بیان کیے۔ اس میں آپ نے خاص طور سے عورتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ استوصوا بالنساء خیرا فإنہن عندکم عوان، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، وہ تو تمہارے پاس قیدیوں کے مثل رہتی ہیں۔ اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن چھوڑ کے وہ تمہارے پاس آ گئی ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیویوں کا کتنا خیال رکھتے تھے. آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے، ان کے ساتھ خوش طبیعی سے پیش آتے، ان کے ساتھ کچھ تفریح کی باتیں بھی کرتے، ان کو کبھی سیر و تفریح پر بھی لے جاتے، ان کے ساتھ آپ دوڑ کا مقابلہ کرتے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو 11 عورتوں کا قصہ سنایا. انہوں نے بتایا کہ 11 عورتیں اکٹھا ہوئیں، انہوں نے اپنے شوہروں کا تذکرہ کیا، ہر عورت نے اپنے شوہر کی خوبی خامی کو بیان کیا. اللہ کے رسول بہت صبر و سکون کے ساتھ پوری گفتگو سنتے رہے. ایک عورت کا تذکرہ تھا جس کا نام تھا ام زرع. ام زرع سے اس کا شوہر ابو زرع بہت محبت کرتا تھا. اس خاتون نے اس کا تذکرہ کیا. پوری کہانی سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت لک کابی زرع لام زرع، اے عائشہ میں بھی تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح ابو زرع ام زرع کے لیے تھا. ایک واقعہ میں صرف بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں جنت البقیع اب تشریف لے گئے. حدیث کی کتابوں میں جو اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے بہت دلچسپ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے بہت ہلکے سے بغیر آواز کیے اپنی چادر اٹھائی، اپنی چپل ہاتھ میں اٹھائی تاکہ چپل کی آواز بھی نہ آئے، تو کمرے سے باہر نکلے، دروازہ بند کیا، پھر باہر جا کے چپل پہنی، جنت البقیع آپ تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کو کچھ دیر کے بعد احساس ہوا اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ آپ کو تلاش کرنے نکلیں. اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع سے واپس آ رہے ہیں. حضرت عائشہ بھی پیچھے مڑی، چلنے لگی. اللہ کے رسول نے اپنی کو رفتار تیز کر لی تو حضرت عائشہ نے بھی اپنی رفتار تیز کر لی اور جھٹ سے آ کے وہ بستر پر لیٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. ان کی سانسیں زور زور سے چل رہی تھی. حضور نے کہا اچھا وہ تم ہی تھیں جس کا سایہ میرے آگے آگے دکھائی دے رہا تھا. اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول اپنی ازواج کا کتنا خیال رکھتے تھے. اسی طرح کی ہدایت خواتین کو بھی دی گئی ہے، بیویوں کو بھی دی گئی ہے کہ وہ شوہروں کا اپنے پوری طرح خیال رکھیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول سے دریافت کیا گیا ای النساء خیر، کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. اس میں ظاہری خوبصورتی کا تذکرہ نہیں ہے. کوئی عورت بہت زیادہ خوبصورت ہو لیکن وہ پھوہڑ ہو، کوئی عورت خوبصورت ہو لیکن شوہر کو وہ پلٹ کر جواب دیتی ہو، اس سے شوہر خوش نہیں ہوگا. اگر بیوی شوہر کا خیال رکھے، اس کی اطاعت کرے، اس کا کہنا مانے، اس کی ضرورتوں کو پورے کرے تو اس سے شوہر کو خوشی حاصل ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت جو کہ شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، شوہر اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَعْكَرَةٍ، اپنے نفس کے بارے میں اور مال کے بارے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو. چوتھی چیز ہے جو خاندان کے استحکام میں بہت اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے صلہ رحمی. قرآن میں اور حدیث میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. قرآن میں سورہ الرعد میں اولو الالباب کا تذکرہ کیا گیا ہے. عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بان یوصل، جو اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں. اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا، آخرت میں ان کا بہت اچھا انجام ہوگا، ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا. اس کے مقابلے میں جو لوگ رشتوں کو پامال کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں. آگے کہا گیا ہے کہ ان لوگوں پر لعنت ہے اور ان کا بہت برا انجام ہوگا. رشتوں کا خیال رکھنے پر بہت زور دیا گیا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسیٰ لہ فی اثرہ، جو شخص یہ چاہتا ہو
کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو اور اس کی زندگی میں بھی اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ رشتوں میں نسبی اور سسرالی دونوں رشتے آتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نسبی رشتے بھی بنائے اور سسرالی رشتے بھی بنائے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی کے نسبی رشتہ داروں کا خیال رکھے جن سے اس کا سسرالی تعلق ہے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے جو نسبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھے، اس لیے کہ ان سے اس کا سسرالی رشتہ ہے۔ عام طور سے آج کل کی جو نوجوان لڑکیاں ہیں، ساس و سسر سے کچھ معمولی سی جو کھٹ پھٹ ہو جائے، مزاج کی ہم آہنگی نہ ہو، تو وہ شوہروں پر وہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی ہوں، ان کی خدمت میں نہیں کر سکتی ہوں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ شوہر کے ماں باپ بھی اس کے رشتہ دار ہیں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح شوہر نامدار بھی ہیں، وہ بھی بیوی کے ماں باپ اور بھائیوں بہنوں کے بارے میں عیب نکالتے ہیں، بیوی کو طعنے دیتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کی برائیاں بیوی کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک درست رویہ نہیں ہے، اس سے بھی دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ پانچویں چیز جو خاندان میں استحکام کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے زبان کی حفاظت۔ خطبہ نکاح میں سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ یہ سدید کا لفظ ہے، تیر میں اگر ذرا بھی کجی ہو تو وہ صحیح نشانے پر نہیں لگ سکتا، اس کے لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے سہم سدید۔ اسی طرح اگر زبان میں ذرا سی بھی کجی پیدا ہو جائے تو اس سے پھر رشتوں میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے، زہر گھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھ کو دو چیزوں کی ضمانت دے، اس چیز کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی یہ عظیم حدیث ہے۔ عام طور سے زبان پر قابو نہیں رہتا ہے، اس کی وجہ سے خاندان میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، خوشگواری ختم ہو جاتی ہے، شکایات پیدا ہوتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات علیحدگی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ خاندان کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو، بیوی کے خاندان والوں کو، اس کے رشتہ داروں کو کچھ نہ کہے۔ ساس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہو کو طعنے نہ دے۔ اسی طرح بہو کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ساس سسر اور دوسرے سسرالی رشتہ داروں کا احترام کرے۔ اگر اس کی سماجی حیثیت اچھی ہے، وہ کچھ مال لے کے آئی ہے، اس کی وجہ سے وہ گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ شوہر کو خاطر میں نہ لائے یا سسرال والوں کا خیال نہ رکھے۔ بہرحال ازدواجی زندگی میں زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر زبان کو افراد خاندان قابو میں رکھیں تو پھر اس میں خوشگواری باقی رہ سکتی ہے اور خاندان میں استحکام ہو سکتا ہے۔ چھٹی چیز ہے عفو و درگزر، معاف کرنا۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی، ہر ایک سے ہو سکتی ہے، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، شوہر ہو یا بیوی، بہو ہو یا ساس، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ کسی سے بھی کوئی غلطی ہو تو دوسرے کے اندر معاف کرنے کا جذبہ پایا جائے۔ اگر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، فوراً گرفت، پلٹ کر جواب دینا، ترکی بدرکی پیش آنا، اس سے پھر خاندان میں خوشگواری باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ افراد خاندان کے درمیان ایک دوسرے کو گوارا کرنے اور معاف کرنے کا جذبہ پایا جائے۔ قرآن مجید میں سورہ التغابن میں کہا گیا ہے اہل ایمان کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں یا تمہارے جوڑے اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ گویا کوئی نہیں ضروری ہے کہ شوہر بیوی میں یا افراد خاندان کے درمیان ہم آہنگی پائی جائے، فرق ہو سکتا ہے، مزاجوں کا فرق ہو سکتا ہے، تو ان سے آدمی ان کی بیجا محبت میں رائے حق کو چھوڑ نہ دے۔ لیکن آگے جو کہا گیا ہے وہ بہت اہم ہے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو تینوں ہم مانا ہے۔ تم معاف کر دو، درگزر کرو، ان کو نظر انداز کرو، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے غلطی پر 3 طرح سے تنبیہ کی گئی ہے اور 3 الفاظ لائے گئے ہیں جو معاف کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ گویا کہ خاندان کے استحکام میں غلطیوں پر روک ٹوک نہ کرنا، معاف کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے مصالحت۔ اختلاف ہو، تنازع جب پیدا ہو تو ہر ایک کے پیش نظر رہے کہ نہیں، اس کو صلح و صفائی کرنی۔ لڑائی جھگڑا، اختلاف، تنازع ایسا نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن خاندان کے ہر فرد کے پیش نظر ہونا چاہیے اگر کوئی تنازع پیدا ہو تو اس کو مصالحت کو اختیار کرنا ہے، تنازع کو ہوا نہیں دینا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں، شوہر بیوی میں کچھ انبن ہو گئی، بیوی نے اپنا سامان سمیٹا اور وہ میکے چلی گئی، شوہر کہتے ہیں کہ تم جیسے چلی گئی تھی تیسے تم آ جاؤ، بیوی کہتی ہے کہ نہیں، آپ ہم کو جب تک نہیں لینے آئیں گے تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ یہ معمولی باتوں پر تنازع ہوتا ہے اور وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہاں تک کہ طلاق اور علیحدگی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ قرآن نے یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی تنازع ہو تو اس میں مصالحت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کے پس منظر ہی میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، یعنی جب شوہر اور بیوی میں کچھ اختلافات پیدا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں صلح پر اتفاق کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح میں بھلائی ہے۔ گویا کہ یہاں پر مصالحت کی، معاملات کو نپٹانے اور سلجھانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تنازع چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر افراد خاندان یہ عزم کر لیں کہ ہم کو اس تنازع کو ہوا نہیں دینا ہے، ہر حال میں ہم کو اسے سلجھانا ہے، سمٹانا ہے اور مصالحت کی روش اختیار کرنی ہے، تو مصالحت ہو سکتی ہے، چاہے جتنے بڑے تنازعات پیدا ہو گئے ہوں، اختلافات ہو گئے ہوں۔ محترم بھائیوں بہنوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلام خاندان کا علمبردار ہے، وہ خاندان کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی ہدایت کی ہے اور خاندان کے تمام افراد کو ان کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہدایات قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بھی ان کو بیان کیا ہے، اور خود آپ نے اپنا عملی نمونہ، آپ نے اسوہ بھی پیش کر کے یہ دکھایا ہے کہ افراد خاندان کے درمیان کیسے تعلقات ہونے چاہیے۔ موجودہ دور جس میں کہ اینٹی فیملزم کا بہت زیادہ چرچا ہے، ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن سے خاندان کا شیرازہ منتشر ہو، افراد خاندان کے درمیان دوریاں پیدا ہوں، الفت، محبت، ایثار، ہمدردی کے بجائے خود غرضی کا غلبہ ہے۔ ایسے ماحول میں ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کی ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے خاندانوں میں استحکام پیدا ہوگا اور خوشگواری آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔